كما وفعل بنا ما أنت أحبه فإنك أنت أحب التقوى محمد كما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ جل شانہ کو اپنے بندے بہت پسند ہے. اللہ پاک اپنی مخلوق سے محبت کرواتے ہیں اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ماؤں سے زیادہ محبت اور ماؤں سے زیادہ محبت کا یہ عالم ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت. ایک ماں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے ساری دنیا کے شخص ایک ماں کی محبت کو نہیں پہنچ سکتے. 2 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے ساری محبتیں 2 ماؤں کی محبتوں تک نہیں پہنچ سکتی. 3 ماؤں کی محبتوں کو 4 ماؤں کو ارے اللہ والو 70 ماؤں کی محبتوں کو جمع کیا جائے 70 ماؤں کی محبتوں کو. اور 70 ماؤں کی محبتیں کیا کہنے لگا کہ مجھے وہاں شادی کرنی ہے تو جادوگر نے کہا بہت ایک جادو کروں گا تیری شادی وہاں ہو جائے گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے سارے ہیلے کیے شادی نہ ہو سکی. آخر اس نے کہا ایسا کر اپنی ماں کا دل لے آ اس کو ذبح کر پھر اس کا دل نکال اور وہ دل لے آ تیری ماں کے دل پہ ایک عمل کرنا ہے اور اس عمل کو کے بعد تیری شادی فلاں جگہ ہو جائے گی تیری مطلوب ہے. اس سنگدل شخص نے اپنی اندھی اور جھوٹی محبت کی خاطر ماں کو ذبح کیا اس کا دل نکالا اور اس کا دل نکال کے جا رہا تو ایک کشتی میں اس کا دل اٹھا کے جا رہا آگے لگی ٹھوکر اور اس کا دل گر گیا اور یہ گر گیا. دل سے آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی. ماں اسے کہتے ہیں اس ماں کی محبت کو جمع کر دو ان جیسی ساری ماؤں کی محبت کو جمع کر اور جمع کرتا چلا جا اور جمع کرتا چلا جا اور جمع کرتا چلا جا. میرے رب کی محبت میرے رب کی شفقت میرے رب کی عنایت میرے رب کی عطا اس تک تو نہیں پہنچ سکتی. اللہ جل شانہ اپنے بندے کو کتنی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بندے کو اور زیادہ محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. ایک اصول ہے محبوب کی ادائیں پسند ہوتی ہیں ایک اصول ہے جہاں محبوب کی ادائیں پسند ہوتی ہیں وہاں دوست کا دوست ہی پسند ہوتا ہے. جو اللہ جل شانہ سے محبت کرے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے یہ عشق اور محبت کا تقاضا ہے. اگر کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اس کو اللہ سے محبت خود بخود ہو جائے گی خود بخود ہو جائے گی. آج سارے لوگ پریشان ہیں. کسی کا روزی کا مسئلہ کسی کا گھر کا مسئلہ کسی کا صحت کا مسئلہ کسی کا بیماری کا مسئلہ کوئی کس مشکل میں گرفتار کوئی کس مشکل میں گرفتار. میں ہر ہفتے کچھ چھوٹی چھوٹی پیکج چن کے آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں. وہ پیکج جو زندگی کے مشاہدات اور تجربات میں آتے ہیں. اور ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ پاک علماء کی عمر دراز فرمائے. آپ کو قرآن حدیث سناتے ہیں ان کی ہمارے دل میں قدردانی ہونی چاہیے. ابھی میں تو چھوٹا سا حکیم ہوں پوریاں باندھنے والا اور میرے پاس چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں. سارا جہان پریشان اور ساری مخلوق پریشان اور ہر شخص حل چاہتا ہے. کیوں ہے نا حل چاہتا ہے. وہ کہتا کوئی حل مل جائے میری پریشانی کا میری مشکل کا میری الجھن کا اور یہ حل مجھے کسی طرح میسر ہو. میں بھی سفر میں تھا. ایک شخص مجھے کہنے لگے کہ 3 سال ہوا ہے افطری کو رسالے کو. 3 سال کے عرصے میں اتنا زیادہ اس کا پھیل جانا اس کی وجہ میں نے کہا سب سے پہلے تائید عزتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. اللہ پاک چاہے اس کو چلا دے اللہ پاک چاہے اس کو بٹھا دے اللہ پاک چاہے اس کو نفع کی چیز بنا دے میرا رب چاہے اس کو نقصان کی چیز بنا دے. موسیٰ صاحب سے پوچھا
ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، فائدہ اللہ اس سے پتے جاڑتا ہوں، اس سے ٹیک لگاتا ہوں، اس سے بکریاں کراتا ہوں، فائدے بتا رہے۔ میرے رب نے فرمایا اس ڈنڈے کو پھینکو، اس عصا کو پھینکو، پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا پکڑو، اب پکڑ نہیں رہے اور ڈوم سے پکڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں منہ سے پکڑے، اب ہاتھ پہ کپڑا لپیٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ایسے پکڑے، اب ہاتھ لگائے پھر ڈنڈا بن گیا۔ نفع کون ڈالے؟ میرا رب ڈالے، اللہ ڈالے۔ اس میں نقصان کون ڈالے؟ اللہ ہی ڈالے۔ ساری کائنات کسی کو نفع دینے میں آ جائے، نفع نہ دے سکے، ساری کائنات کسی کو نقصان دینے میں آ جائے، نقصان نہ دے سکے، لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھنا ساری جہان کے نفع اور نقصان، ساری جہان کے نفع اور نقصان، اگر اس کی آپ نقصان ہٹانا چاہتے ہیں اور سارے جہان کے نفع پانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہے محمد رسول اللہ۔ یاد رکھنا یہ، اگر لا الہ الا اللہ پڑھا اور محمد رسول اللہ نہ پڑھا، لا الہ الا اللہ دل ہے، لا الہ الا اللہ دل ہے، محمد رسول اللہ جسم ہے، لا الہ الا اللہ اندر ہے، محمد رسول اللہ لباس ہے، باہر ہے۔ اور پھر پہلے اس کا لباس بنے گا، پھر اس کے من میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے انگ انگ میں، اس کے رگ رگ میں، اس کے ریشے ریشے میں، اس کے روح روح میں اترتی چلی جائے گی، پھر یہ اندر اور باہر سے محمد ہی بن جائے گا۔ تو کیا بات آپ کر رہا تھا بتاؤ؟ میں نے کہا سب سے پہلے تو کیا ہے؟ قائد عزتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ مخلصین لگے ہوئے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے اس کے اندر مخلوق خدا کے دکھوں کا مداوع ہے، باقی کرتا اللہ ہے۔ آج مخلوق پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان، پریشانی کا حل چاہتے ہیں، کہتے کہیں سے حل مل جائے۔ پہاڑوں میں، ان کی وادیوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں اور مشکل راستوں میں اگر کوئی بابا بیٹھا ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھا ہے، وہاں لوگ پہنچ رہے ہیں، پریشان۔ آپ سوچیے تو پریشانی کا اگر حل چاہتے ہیں نا، آج ایک چیز بتاتا ہوں، اس کو کر کے دیکھیں، اور وہ چیز یہ ہے کہ آج کے بعد اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، آج کے بعد اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں، آج کے بعد اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں، دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ یہ درود پاک میں نے ابھی پڑھا، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کو سمندر کر دے گا، اللہ اس کو غنی کر دے گا، اللہ اس کو فقر سے نکالے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دعا سنیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اور میں جو شخص روزانہ اس کو 25 یا 27 دفعہ پڑھے گا، اللہ جل شانہ ساری مخلوق کو اسی دعا سے رزق دیتے ہیں، اور اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے۔ یعنی مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے بس یوں ہاتھ اٹھایا اور رب سے فیصلے کروا لیے۔ آپ حیران ہوں گے، صرف 25 یا 27 دفعہ جو روزانہ یہ پڑھ لے، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین، یاد کر لیں، معمول بنا لیں، صبح شام 25 یا 27 دفعہ یہ پڑھ لیں۔ ایک چھوٹے سے الفاظ چھوٹے، وزن میں بڑے بھاری، عظمت میں بہت عظیم، چھوٹے سے الفاظ، مختصر سا وظیفہ، آخر اس کے اندر اتنی طاقت پیدا کیوں ہو گئی؟ اس کی ایک وجہ ہے اللہ والا، اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر اللہ کے بندوں کی مغفرت کی دعا ہے، اس کے اندر اللہ کے بندوں کی خیر خواہی ہے۔ وہ جو درود پاک ہے اس میں بھی اللہ کے بندوں کی خیر خواہی، یہ جو دعا ہے اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ کے بندوں کی خیر خواہی ہے، اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی چاہنے والا، اور اللہ کے بندوں کی سے محبت کرنے والا، اور اللہ کے بندوں کے لیے غائبانہ دعا کرنے والا، اللہ جل شانہ غیب کے خزانے سے اسے عطا فرماتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غیب کے، ایک قریش کے پاس ایک بندہ گیا کہ حضرت آنکھوں پہ فوقہ ہے، غربت اور تنگ دستی ہے،
اور بہت زیادہ پریشان ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، توجہ فرمائیں میری بات پہ۔ تو شیخ نے فرمایا ایسا کر، آج کے بعد اپنے لیے مانگنا چھوڑ دو۔ وہ حیران ہو کہ لیکن اپنے لیے تو مانگنے آیا تمہیں، آپ فرماتے ہیں اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں۔ آپ نے پھر فرمایا اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیں۔ اس نے کہا حضور پریشان ہوں بہت زیادہ، میں تو آپ کے لیے دعا کر یہی چیز بھی کرانے آیا ہوں کہ مجھے اللہ عطا فرمائے، مجھے تنگ دستی سے، غربت سے، فقر و فاقہ سے، پریشانی سے، مشکلات سے، مسائل سے میرا رب مجھے نکال دے۔ آپ نے تیسری دفعہ پھر فرمایا اپنے لیے مانگنا چھوڑ۔ اسے عقل آئی یہ اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، میں بار بار ان کی بات کی نفی کر رہا، تو حضور میں کیا کروں پھر؟ فرمانے لگے اللہ پاک کے جو بندے ہیں نا ان کے لیے مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ اس تیری امت کے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے یا اللہ جو غریب ہیں اللہ ان کی غربت دور کر دے، اللہ جو مفلس ہیں ان کی مفلسی دور کر دے، اللہ جو فقیر ہیں ان کا فاقہ دور کر دے، اللہ جو مریض ہیں ان کی مرض دور کر دے، اللہ جو اسیر ہیں ان کو خلاصی عطا فرما، امت کے دردوں کو ماں، یا اللہ جو غم زدہ فریادی ہے اس کی فریاد کوئی نہیں سن رہا، یا اللہ تو اس کی فریاد سن لے، اللہ اس کے غم دور کر دے۔ اور پھر ایک حدیث سنائی جو آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے، غائب کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے، وہ موجود ہی نہیں ہے، کسی غائب کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین یا اللہ پہلے ہی سے عطا کر۔ اللہ جو شخص قبرستان میں جائے اولا سے 3 دفعہ درود شریف پڑھے، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھے، 1 دفعہ سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر پڑھے، اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، 3 دفعہ سورۃ، اور اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے کے سارے قبرستان والوں کو پہنچا دے۔ اب اس کی فضیلت سنیں، ان قبرستان والوں کو جو ملے گا، لیکن آپ اس کے فضیلت سن کے حیران ہوں گے، فرمایا اس قبرستان میں جتنے بھی میتیں ہیں ان کے بقدر اس کو پاؤ ملے، ان کے بقدر اس کو پاؤ ملے۔ جو مخلوق کے لیے مانگتا ہے اور جو مخلوق کے لیے مارا پھرتا ہے۔ ایک بندہ جا رہا تھا، دور سے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہے، کچھ کھا پی رہا، اور ساتھ ہی کتے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ابھی پوری آنکھیں نہیں کھلی، وہ آہستہ آہستہ سرک رہا ہے، چل رہا ہے، آگے آگ کا گڑھا ہے، اور اس کی طرف جا رہا، اس بچے کو پتا نہیں، آگے آگ ہے، اس شخص کو پتا ہے جو کوئی چیز کھڑا مزے سے کھا رہا اور لطف لے رہا اس چیز کے، اس کو بھی خبر ہے، وہ جو دور سے دیکھ رہا اس کو بھی خبر ہے، دور والا اتنا دور ہے کہ وہ قریب پہنچتا ہے تو بچہ گر جاتا ہے، اور قریب والا اتنا قریب ہے کہ ایک پل میں بچے کو بچا سکتا ہے، اور دور والے نے زور سے آواز دی، خیال کر اللہ کی مخلوق جاندار ہے، اس کو آگ سے بچا لے۔ وہ مزے میں رہا، وہ اپنی جو چیز کھا رہا اس کے لطف میں رہا، اس نے پھر آواز دی، اس نے کوئی توجہ نہ کی، اس نے پھر آواز دی، اتنی ہی دیر میں کتے کا بچہ گر گیا اور آگ ہو گیا۔ یہ قریب آیا نا تو اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا، ظالم، تو نے اتنا خیال نہ کیا کہ اس کو بچا لیتا۔ کتے کے بچے کا خیال نہ کرنے والا تو ظالم بن جاتا ہے جو اللہ کی مخلوق کا خیال نہ کرے۔ تو یاد رکھیے گا، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ظالم کے ساتھ، اور اللہ جل شانہ کی مدد کے بغیر کائنات میں کچھ ہو نہیں سکتا۔
ہر خیر اللہ کی طرف سے، خیر ہی و شر ہی من اللہ ہے، جو خیر ہے جو شر ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی ہے. جو اللہ کی بندوں کے لیے دعائیں کرتا ہے. اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا، انہوں نے ایک پچا لیا ہوا تھا، ایسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا ہوا تھا اور دونوں انگلی سے پکڑا ہوا تھا. پنکھا چل رہا تھا تو وہ پنکھے کی وجہ سے نا وہ چھوٹا سا پچا اڑ جاتا، ایسے رکھا ہوا تھا اور نام لے لے کے دعا کر رہے، نام لے لے کے دعا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں آپ ایسا کر کے دیکھیں. اس سے بڑی اور نعمتیں پانی ہے نا، اگر پھر آپ چاہتے ہیں میں اس سے اور زیادہ نعمتیں پاؤں، میرے پر نعمتوں کی بارش ہو جائے، انعامات کی بارش ہو جائے، اللہ جل شانہ کے اکرام کی بارش ہو جائے، اللہ جل شانہ اور رحمتیں مجھ پہ کرم فرما دے. اگر یہ چاہتے ہیں پھر ایک اور کام شروع کر دیں، اپنے دشمنوں کے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دیں، اپنے مخالفین کے حق میں، جنہوں نے محروم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ساری زندگی ستایا، جنہوں نے ساری زندگی جھونکا، جنہوں نے ساری زندگی ٹوکا، جنہوں نے ساری زندگی محروم کیا. دشمن اللہ کو جو میرے آقا سرور کونین کی سنت ہے. ایک مائی کہنے لگی کہ ابھی ایک وحی نازل ہوئی ہے، مجھے پتہ چلا ایک صحابی سے کہ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. وہ دوڑی دوڑی گئی کہ باندھا بلال رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھو تو صحیح، آج وہ اذان کے بعد کیا دعا مانگتے ہیں. ظاہر ہے پہلی دفعہ جو ہے یہ حکم اترا ہے تو پہلا حکم ہے اور مؤذن بلال ہے. اب میں بلال رضی اللہ کو دیکھوں کہ وہ دعا کیا کرتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد مشرکین مکہ اور وہ لوگ جنہوں نے انگاروں پہ لٹایا تھا اور جنہوں نے انگاروں پہ لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیے تھے ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. میرا مالک ان کو جہنم کی آگ سے بچا دے، یا اللہ ان کو جہنم کی گرمی سے بچا دے، یا اللہ ان کو جہنم کے انگاروں سے بچا دے، یا اللہ ان کو جہنم کی تبش سے بچا دے، یا اللہ ان سے موت کی سختی دور کر دے، اللہ ان کی دنیا بھی جنت بنا دے، اللہ ان کی آخرت بھی جنت بنا دے. حضرت رضی اللہ عنہ دمشق میں دفن ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اثر سے اذان دیتے ہوئے اٹھیں گے قیامت کے دن. آپ کے قدمان شریفین سے اور آپ کی اونچی مبارک کی جو ہے وہ لگام نکیل جو ہے وہ رسی کو پکڑیں گے. یاد رکھنا یاد رکھنا یہ دنیا کی تمنگری چاہتا ہے، دنیا کا وقار چاہتا ہے، دنیا کی عزتیں چاہتا ہے، دنیا کی شان شوکت چاہتا ہے اور دنیا کا وافر رزق چاہتا ہے، دنیا کی وافر نعمتیں چاہتا ہے، دنیا کی وافر اولاد چاہتا ہے، دنیا کا وافر مال چاہتا ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرے. پھر اور زیادہ چاہتا ہے، پھر اور زیادہ چاہتا ہے تو اپنے دشمنوں کے حق میں دعا کرے. نکلے گی بڑی مشکل سے منہ سے، نکلتی بڑی مشکل سے ہے. پہلے عادت بناؤ پھر عبادت بن جائے. میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، یہ بہت بڑا استعاذن ہے، یہ مشکل کشا عمل ہے، یہ حاجت روا عمل ہے، یہ معرفت میں لکھا ہوا ایک نورانی وظیفہ ہے. وہ مشکل میں گھرے ہوئے، وہ پریشانی میں گھرے ہوئے اور حکم کیا ملا؟ اپنے لیے دعا کرنا آج کے بعد چھوڑ دیں. اس نے پوچھا حضور کیوں؟ میں تو کسی پہ احسان کر دے
تو کسی پہ احسان کر دے، جب تک تو احسان کا بدلہ اس کا نہیں اتارے گا، کسی نے مجھ پہ احسان کر دیا، ایک دفعہ کیا، پھر کیا، میرے من میں احسان تھا، اور جب تک کہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں اترے گا، میرا من جو ہے ہلکا نہیں ہوگا، میرا جسم ہلکا نہیں ہوگا، میری طبیعت بے چین رہے گی. ہے میرا اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان، واہ سبحان اللہ، احسان کا بدلہ احسان. تو کہنے لگے تو دعا کر اور اللہ پہ احسان کر دے، اللہ کے بندوں کے لیے دعا کر، میرے رب کی رحمت میں چین ہو جائے گی. جب تک تیرا کام نہیں بنے گا رحمت کو چین نہیں آئے گا، میری رب کی رحمت میں چین ہو جائے گی. اس کے بندوں کے لیے دعا کر، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر، میرے رب کی رحمت میں چین ہو جائے گی. اور جب تک چین نہیں آئے گا کیا نہیں بنے گا؟ اللہ کی رحمت کو جب تک اس وقت تک جب تک کام نہیں بنے گا رحمت کو چین نہیں آئے گا، اور کام بن جائے گا. کام کیا ہوگا؟ کام بن جائے گا. انوکھا ٹوٹکا نہیں ویسے کیا خیال ہے؟ ابھی ٹرین میں آ رہا تھا تو میرے وہ چیز سے چھوٹی سی کیبن بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس میں کراکرم میں 6 بندوں کا، میں نے بیٹھنا تھا نواب شاہ سے، اس میں وقت انہوں نے کرائی تھی حیدرآباد میں. میں گیا تو وہ کہنے لگی ایک آدمی کی جگہ ہے، بٹھانے والے کچھ آواز زیادہ تھی. میں نے کہا ہاں جی میں ایک ہی ہوں. انہوں نے دیکھا مایوس ہو گئے. وہ سارے کے سارے اداکار تھے، ایک صاحب کے علاوہ اداکار تھے، کوئی منتری نواز تھے، کوئی طبلہ نواز تھا، وہ سارے اداکار تھے. ہاں لیکن بات یاد رکھنا کہ امت کا وہ سرمایہ ہے جو اگر اللہ کی محبت پہ آ جائے آپ سے آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں اس دفعہ آگے بڑھ جاتا ہے، ایسا آگے بڑھ جاتا ہے آپ گمان نہیں کر سکتے. پچھلے وقت میں جواد وسیم وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو جگہ نہیں وہاں بیٹھ گیا. اللہ اس کی دعاؤں کو میں نے دیکھا. میں نے جنید جمشید کو نماز پڑھتے دیکھا، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے دیکھا، اور اس کو جاری کرتے دیکھا، اور اس کو مانتے دیکھا. میں نے کہا واہ، پاکستان کا حسین جوان تھا، حسین آواز تھی، اور بھرے میلے سے گیا ہے. بڑا میلہ جانتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بھرے میلے سے گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ پورا ہو گیا اور کچھ نہیں بچا، بھرے میلے سے گیا ہے. یاد رکھیے گا، اداکار قابل نفرت نہیں، اداکاری قابل نفرت ہے. نشائی قابل نفرت نہیں، نشہ قابل نفرت ہے. شرابی قابل نفرت نہیں، شراب قابل نفرت ہے. چور قابل نفرت نہیں، چوری. ہاں اب یقین یعنی ان کے سامنے یہ بات ہوئی، عوام نے بہت ساری کھانے پینے کی چیز دے دی تھی، انہوں نے شاید یہ زیادہ کھاتا ہے، مقدر نہیں کا تھا، بہت سارا کھانے پینے کا دے دیا. میرے خیال میں شاید ایک بوگی کا سامان دے دیا تھا، اور پھر اٹھا کے نا بہت بڑا اندر رکھ کے چلے گئے. کتنی دیر تو میں اسے سنبھالتا رہا. میں نے کہا میرا مالک تیرا نظام بھی عجیب ہے، ان کے من میں تو نے ڈالا یہ جا رہا، ان کو کھلا ان کو پلا بس، اور پھر کملی والے کی ایج کی باتیں سنا. شاید ان کی وجہ سے تاریخ کی بخشش ہو جائے کسی ایک کی وجہ سے. اب یقین جانے جب انہوں نے یہ بات سنائی نہیں ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اسی وقت کیسے بات آئی، اور اسی وقت جی میں تھا کہ منگل کو بھی اپنے دوستوں میں یہی بات سناؤں گا. یہ سنائی نا حیران ہو گئے. ایک مائی کی اداکارہ تھی، 50 سے اوپر کی عمر کی تھی، اس نے تو زور سے رونا شروع کر دیا. اللہ میں نے سمجھا شاید اداکاری کر رہی ہے، لیکن نہیں، حقیقت تھی وہ حقیقت. کہنے لگا کہ ہم ڈرامہ کر کے آ رہے ہیں، کالا میرے کپڑے کا کالا میرا ویس، پتہ نہیں کراچی میں ڈرامہ ہے، پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، گرم وہ ہم کر کے آ رہے ہیں. کوئی صحیح ڈرامہ ہے بتا رہا ہوں، کوئی ہے وہ ہم کر کے ابھی آ رہے ہیں.
ایک منتری نواز تھا، استاد اکمل قادری، کہہ رہے میرے باپ کا نام تو استاد جتا قادری پکڑنا تو جانتا ہوں. اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی منتری سناتا ہوں، آپ نے اپنی بات سنائی تو میں سنا کہ تم بھی سنا. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میں کچھ گویوں کے قریب سے گزرا تو میں نے اللہ کی محبت کے کچھ کلمات سنانا چاہے، کہنے لگے پہلے ہماری سن. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کا من خالی ہوگا تو پھر میں اپنا ڈالوں گا، پہلے ان کا برتن خالی ہو جائے. ان کا برتن خالی نہیں ہوگا تو میں اپنا کیسے ڈالوں گا. آپ یقین جانیے اللہ کی مخلوق سے محبت اور ان کے لیے غائبانہ دعائیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آدمی تڑپ رہا کچھ نہیں کر سکتے. ارے فائل آیا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، شیشہ بند ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، یا دروازہ کھلا ہوا ہے، یا آپ دروازے پہ کھڑے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اپنی صنعت سے بیٹھے، تجارت سے بیٹھے، کہیں بیٹھے ہیں، آپ فائل کو کچھ نہیں دے سکتے. خیال کرنا اس کے دعا ضرور کرنا. اللہ اس کی دنیا آخر کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے. ایک جامع ہوا ہے، کسی محتاج کو دیکھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے اخبار نہ پڑھا کر، اگر پڑھا کر تو پھر اخبار والوں کی بہت سے دعائیں تجھے کرنی پڑیں گی. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی لٹا گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا، کسی مسلمان کی عصمت دری ہو گئی، کسی مسلمان کی پردہ دری ہو گئی، کسی کی چیزیں اچھالا گیا، کسی کی پردہ دری کی گئی، اب اس کی دعا ضروری تیرے ذمہ لازم ہو گئی. اب اگر تم نے دعا نہیں کی، تیرا حالت وہی ہے کہ کھڑا تو کھانا کھا رہا اور کتے کا بچہ گر رہا، اور کتے کا بچہ اگر آگ میں گرے تو وہ تجھے ظالم کہے، اور اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق اگر دنیا کی آگ میں اور آنکھوں کی آگ میں گرے تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ انفسکم، ہاں اے میرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچائیں، وقودھا الناس، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. گھر والوں سے مراد ساری کی ساری امت ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہے. دعا مانگنا شروع کر دیں، اپنی دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں، اپنی دعاؤں میں امت کا حصہ ڈالیں. اگر ساری نہیں مانگ سکتے، ارے بہتر تو یہ اپنے چھوڑ دیں، امت کے لیے مانگنا شروع کر دیں. مفتی صاحب نبی صلی رحمۃ اللہ فرمانے لگے، میں ایسے گھر گیا تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ بچے کو سخت بخار ہے. بچے کو کیا ہے کہ بھائی اے سی چلا دیا جائے یا پنکھے ٹھیک ہے، آپ سے لے جائے. اللہ اہلیہ نے دروازے ہی میں کھڑے ہو کے عرض کر دیا، پردے کو خلاص کر دیا، دروازے میں کھڑے ہو کے عرض کیا کہ بچے کو سخت بخار ہے، بچے کو سخت بخار ہے. وہ آگ میں بھول رہا. اچھا تو کہنے لگے میں کھڑے وہیں تھا نا، وہیں کھڑے میں گیا کہ میں کوئی ڈاکٹر سے کوئی دوا لے آؤں، دارو لے آؤں. آگے گیا تو موسم بہت سرد تھا، سردی کا موسم تھا. میں نے دیکھا کہ کتے کا چھوٹا سا بچہ نالی میں جو ہے پڑا ہوا اور چیخ چلا رہا، ہر بندہ گزر رہا. تو مان لگے میں نے بازو اونچا کیا اور ہاتھ ڈال کے اس کتے کے بچے کو نکالا، گھر لے آیا. بیوی سے عرض کیا جلدی کر پانی گرم کر. اس نے پانی گرم کیا، ہلکے نہیں گرم پانی سے اس کو دھویا، گندی کی دھوئی ساری کی ساری. دھونے کے بعد خشک کپڑے لیے، اس کو خشک کیا، ہیٹر جلایا، اس کو ہیٹر کے سامنے رکھا. اس کی آہستہ آہستہ آوازیں کم ہونا شروع ہوئی اور آوازیں کم ہوتے 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 وہ سکون میں آ گیا. ادھر کتے کا بچہ سکون میں آ گیا، ادھر بندے کا بچہ سکون میں آ گیا اور میرے بیٹے کا بخار اتر گیا. کتے میں رحم کرنے والا، اس کا تو یہ عالم ہو جائے. کسی مخلوق کو پریشانی میں دیکھ کے تو کچھ نہیں کر سکتا، دعا تو کر سکتا ہے. اپنے آپ کو دعا سے معروم تو نہ رکھ. یہ دعا پیغمبری شیوا، یہ دعا اہل بیت اور صحابہ کا شیوا، یہ دعا فقیروں کا، ولیوں کا، کتبوں کا، ابدالوں کا، غوثوں کا، کلندروں کا، اللہ کے نیک ولیوں کا، صالحین کا شیوا.
تو اس شیوے سے معلوم کیوں رہے؟ اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی مدد چاہتے ہو، بہت بڑا مقام چاہتے ہو میرے دوستوں، میں آپ کو آج جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ غور کریں. بہت بڑی نعمتیں ملتی ہیں، بہت بڑا فیض ملتا ہے، اور فیض اور رحمت کے دریا کھل جاتے ہیں. ایک مفت ہو رہا تھا جوان، اس کو مانگنے کا چسکا بڑھ گیا. کبھی اس کے یہاں چلا جاتا کھانے کے وقت، کبھی اس کے یہاں چلا جاتا. اب وہ چلا گیا تو کھانا تو کھلانا پڑے. اس طرح کا ایک اور وقت کھا رہا تھا، اس کو مچھلیاں کھانے کا بڑا شوق تھا. بعض لوگ مچھلی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. ایک جگہ پتہ چلا کہ مچھلی بنی ہوئی ہے، انہیں بھی خطرہ تھا کہ وہ مفت نہ آ جائے اور ساتھ میں رہتا ہے. انہوں نے مچھلیاں بھون کے نا، بڑی بڑی مچھلیاں ایک تھال میں ڈال کے ایک کونے میں رکھ کے چھپا دی. اب یہ دروازے کی روزن سے نا، دروازے کی سوراخ سے روزن سے یہ دیکھ رہا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، مرحبا ماشاء اللہ مرحبا بسم اللہ تشریف لائیں، کیسے آئے؟ انہوں نے سنایا آپ کے پاس دعوت ہے، میرے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. اس نے کہا بسم اللہ کھائیں. اس نے نا اٹھائی چھوٹی سی مچھلی اور کان کے قریب کی، جیسے ٹیلی فون موبائل کا ریسیور ہے نا، ایسے قریب کا. اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. میں رونے لگ گیا. کیا ہوا؟ مجھے پتا تو ہے میں غم میں ایک فراق میں پھر رہا ہوں عرصے دراز سے. میرا باپ ڈوب گیا تھا اور مچھلیوں نے میرے باپ کو کھایا تھا. اب میں اصل میں ان کا انتقام لیتا ہوں مچھلیاں جو کھاتا ہوں. اور میں نے ان کو کھانا چاہتا ہوں، لیکن نہیں ہم چھوٹے ہیں، وہ جو بڑی پڑی ہیں نا انہوں نے تیرے باپ کو کھایا تھا، ہم نے نہیں کھایا تھا. لے آؤ. رونے لگ گیا کہ میں آج ان سے انتقام پورا لے کے چھوڑوں گا. ساری کھا کے اور چلا گیا. اس طرح کا ایک مفت ہو رہا تھا. وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے یہاں جاتا تھا. لوگ تنگ آ گئے، لوگ تنگ آ گئے اور اس کا بائیکاٹ کر دیا، جنگل میں بھیج دیا، نکل گیا یہاں سے. جنگل میں سسک رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے، عرض کیا اللہ کے نبی میری خطا ہے. اللہ پاک سے عرض کریں کہ مجھے موت دے دے، بس اس زندگی سے موت بہتر ہے، بہت ذلت اور رسوائی ہو چکی ہے. اللہ پاک سے عرض کیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو کہہ دو 2 روٹیاں کھائے گا نا، بس یہ 2 روٹیاں کھا لے، اس کے بعد مر جائے گا. انہوں نے کہا 2 روٹیاں موت ہے تو ابھی دلا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ مرحبا ہمارے دروازے سے موسیٰ تشریف لائے، جان حاضر ہے، حکم فرمائیں. کہ 2 روٹیاں چاہیے. انہوں نے کہا حضور ساری لے جائیں. کہ نہیں 2 چاہیے. اب ادھر کا دروازہ کھلا، ادھر کا دروازہ کھلا کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے کہ ہمیں بھی آپ کو شفقت اور محبت کا اور خدمت کا موقع عنایت فرما دیں. نہیں فرمایا 2 روٹیاں دے دیں. اب 2 روٹیاں جو ہے 2 روٹیاں اس نے لی اور موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اس کو دے کے وہ کھانے ہی بیٹھا تھا، ایک بندہ خدا آیا. السلام علیکم. جی بولے کیا کہتے ہیں؟ بھوکا ہوں اللہ کے لیے، کھانا کھلاؤ. آدھی روٹی اس کو توڑ کے دے دی. اب پھر ایک لقمہ توڑا ہی تھا، ایک اور بندہ ہے خدا آیا. السلام علیکم. بھائی کیا کہتے ہو؟ وعلیکم السلام. اور یہ بھوکا ہوں اللہ کے لیے، کھانا دو. آدھی روٹی اس کو دے دی. اب لوگ جو ہے کونوں خودوں سے دیکھ رہے ہیں. ابھی مرا. اللہ کے نبی نے فرما دیا 2 روٹیاں کھائے گا اور مر جائے گا. اور یہ 2 روٹیاں اس لیے کھا رہا. اب اس نے دوسری روٹی اٹھائی، ایک روٹی تو یوں گئی، اب اس کو توڑا. ایک لقمہ توڑا ہی تھا، ایک سائل آیا، اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دو، اللہ کے واسطے کچھ عطا کر دو. اس نے آدھی روٹی اس کو دے دی. اب یہ 2 روٹیاں 4 حصوں میں تقسیم ہوئی. آدھی اس نے کھائی، آدھی ان تینوں نے کھائی. اب وعدہ تو 2 روٹیاں کھانے پہ تھا نا. اب جو گھر والے دیکھ رہے تھے نا، وہ کہنے لگے یہ شخص جس کے پاس صرف 2 روٹیاں، یہ شخص جس کے ساتھ صرف 2 روٹیاں،
یہ تو اتنا دے دے، اپنی 2 روٹیوں میں سے ایک کو دے دیا، دوسرے کو دے دیا، تیسرے کو دے دیا، اس کے اندر خیر خائی ہے، اس کے اندر امت کا بھلا ہے، ہم کیوں نہ دے دیں؟ اب وہ روٹیاں ساری اٹھا کر اس کو دے رہے ہیں، اب اس کو دے رہے ہیں، لوگ آ کے کھا رہے ہیں، فقیر مسکین غریب بے وارث وہ کھا رہے ہیں، اب اس کا ایک بہت بڑا لنگر چل پڑا اور عجیب لنگر چل پڑا، اور چند رات کے بعد موسیٰ السلام تشریف لے آئے، وہاں سے گزرے، دیکھا تو ایک بندہ ہے سمندر ہے، اس کا لنگر چل رہا، انہوں نے کہا کون ہے؟ اس کو دیکھا، ارے تو 2 روٹیوں والا، تو ابھی زندہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ جل شانہ نے مجھے 2 روٹیاں آپ کے ذریعے سے عطا فرمائی تھی، ایک بندے نے، میں نے 2 روٹیوں کو کچھ خیر خائی کے جذبے میں لوگوں کو دے دیا، وہ 2 روٹیاں بڑھتی بڑھتی عالم یہ ہو گیا، اب ہزاروں اس دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ آدھی روٹی دینے والا اس کو تو یہ مل جائے، اللہ والے تو کچھ نہیں دے سکتا تو دعا تو دے دے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے اپنے مرشد پیر کو اپنی اچھی حالت نہیں بتاتے، اچھے حالات نہیں بتاتے، اپنے برے حالات ضرور بتاؤ، جواب دے نہ دے لیکن دعا کرے گا، اور دعا کرے گا تمہارا کام بن جائے گا۔ امت کا حصہ اپنی دعاؤں میں رکھیں، امت کا حصہ اپنی دعاؤں میں رکھیں، یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے، ساری امت کے لیے مانگے بیٹھ بیٹھ کے، ساری امت کے لیے مانگے، اے اللہ اس امت کے ہاتھ پہ رحم کرنا۔ ارے یہ جو ہے نا، یہ امریکہ والے اور انگلینڈ والے اور یورپ والے اور مغرب والے، ان کے لیے مانگے، ان کے لیے مانگے، یا اللہ تو ان کو ایمان امان کی زندگی عطا فرما، اللہ ان کو کرنے والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ارے ہندوستان کے ہندوؤں کے لیے مانگے، یہ سندھ کے اندر جو ہندو ہیں ان کے لیے مانگے، جو لاہور کے اندر ہندو ہیں ان کے لیے مانگے، یا اللہ یہ تیری ایک کو تجھے ماننے والے بن جائیں، اللہ ان کے کروڑوں دیوتا ہیں، ان کے لاکھوں دیوتا ہیں، یا اللہ تجھے ماننے والے بن جائیں، اللہ اس دنیا کی بھی یاد، آخرت کی بھی یاد، اس دنیا میں بھی جلنا اور آخرت میں بھی جلنا۔ میرے محترم دوستو یہ دعائیں ہمارے اندر کے نکلنے، من سے نکلنا شروع ہو جائیں، پھر دعائیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی، جب دعائیں لمبی ہوں گی اللہ جل شانہ کا دھیان نصیب ہوگا، اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ پاک کا تعلق نصیب ہوگا، جب دعائیں لمبی ہوں گی یاد رکھیے گا مراد دعا میں ملتی ہے، رب دعا میں ملتا ہے، مشکل دعاؤں سے حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دعاؤں سے حل ہوتی ہیں، ارے آئی ہوئی قضا دعا سے ٹل جاتی ہے، آئی ہوئی بلا دعا سے ٹل جاتی ہے، آئی ہوئی مصیبت دعا سے ٹل جاتی ہے۔ مصیبت فرمایا 2 چیزوں سے ٹلتی ہے، ایک صدقے ایک دعا سے، ایک صدقہ اور ایک دعا سے۔ اللہ اکبر، ایک وکیل کی خدمت میں بیٹھا تھا، فرمایا اللہ کے خزانوں سے لینا چاہتا ہے، اللہ کے دروازے کھلوانا چاہتا ہے، تجھے ایک گر بتاتا ہوں، اپنا سب کچھ اللہ کو دے دے، خالی ہو کے بیٹھ جا، پھر اپنا دامن بچھا اور بچھا کے اللہ سے گڑ گرا، پھر اللہ تجھے کتنا دے گا کہ تیری نسلیں کھائیں گی۔ اللہ اکبر۔ ہم کچھ نہ کر سکے دعاؤں میں تو دعاؤں سے تو معلوم نہ رکھی اس امت کو، چاہیے تو یہ تھا جو جہاں دکھی ہے اس کی عیادت کرنے جا، جہاں پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کر، جو ہسپتال میں پڑا ہے وہ تیرا بھائی ہے، اس بھائی کی جا کے عیادت کر، اس کو کھانا کھلا، اس کو نہلا، اس کے ناخن تراش، اس کا لباس تبدیل کر، یہ میرے ذمے ہے، یہ تیرے ذمے ہے۔ اگر کچھ نہ کر سکے، اللہ والا کچھ نہ کر سکے، اتنا تو کر لے کہ ساری امت کے لیے دعا بھی شروع کر دے، یا اللہ جو دکھی ہیں اللہ ان کے حال تیرا۔ میں پھر بات وہی اپنی دوہرا رہا ہوں کہ حضرت بہت مشکل میں ہوں، پریشانی میں درویش کے پاس ایک بندہ گیا، تو شیخ نے کیا فرمایا، آج کے بعد اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس نے پھر عرض کیا، پھر فرمایا اپنے لیے دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس نے پھر عرض کیا، فرمایا جس طرح بندے کے اوپر احسان کیا جائے، بندہ احسان کا بدلہ احسان میں چکانے میں بے چین ہوتا ہے، جب رب پہ تو احسان کرے گا اللہ کی رحمت اس وقت تک بے چین رہے گی جب تک تیرا کام نہیں بن جائے گا۔
اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ جل شانہ کے بندوں کے لیے دعا کرنا یہ ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. جتنے بھی ولی گزرے ہیں اور اللہ کے ولی ہیں ان سب کا ایک شیوا یہ ہے کہ وہ ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ان کے جو برتن ہوتے ہیں نا، ان کے جو برتن ہوتے ہیں، ان کے جو کشکول ہوتے ہیں، اس میں وہ بنسری نواز بھی انہیں کے کشکول کا حصہ ہوتے ہیں اور طبلہ نواز بھی انہیں کے کشکول کا حصہ ہوتے ہیں. ہاں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، وہ سارے اسی کے کشکول کا حصہ ہوتے ہیں. ارے فقیر کے کھڑے بھی فقیر کے، کوٹے بھی فقیر کے، پاک بھی دھوبی کے، ناپاک بھی دھوبی کے. دھوبی نے تو دھونا ہے سارے کپڑے. فقیر کے کشکول میں سارے فقیر کے ہوتے ہیں. اس لیے فقیر کا مذہب عشق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. فقیر کا مذہب اور عشق کسے کہتے ہیں کہ ساری امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک بندے کو بہت زیادہ ڈانٹا. تو تھوڑی دیر بعد آپ پیدا ہو گئے اور پھر فرمایا بھائی اس کو ڈانٹا، اس وقت میری کیفیت کیا تھی، آپ کو ذرا کیفیت بتاتا ہوں. میں بادشاہ نے نا ایک عام سے جمعدار کو کھڑا کر دیا دروازے پہ. کوئی بھی آدمی آئے اندر نہیں بھیجنا، کوئی بھی آ جائے، میرا بیٹا شہزادہ کوئی آ جائے اندر نہیں بھیجنا. اب تھوڑی دیر میں شہزادہ آ گیا. اس نے کہا حضور رک جائیے. اس نے کہا تو اپنی اوقات دیکھ، مجھے روکتا ہے. اس نے کہا جی شہنشاہ کا حکم ہے، بادشاہ کا. اب وہ لاکھ کوشش کرے گا، بادشاہ شہزادی کو اندر نہیں جانے دے گا. اور میں جس وقت میں اس کو ڈانٹ رہا تھا اس وقت میری حالت وہی جمعدار کی تھی اور اس کو میں شہزادہ سمجھ رہا تھا. کہ اس کی غلطی تھی، اگر اس کی یہ غلطی پختہ ہو جاتی، اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی، آخرت کے برباد ہونے کا ذریعہ بن جاتی. ایک طرف میرے ذہن میں یہ تھا اور ایک طرف یہ تھا کہ یہ شہزادہ اور میری حیثیت یہی. اور میں جانتے تو فقیر بھی ہیں، سزا تو فقیر بھی لیتے ہیں اس کو، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، لیکن حالت اس وقت یہی ہوتی ہے کہ جی میں اس کے لیے نفرت نہیں ہوتی. اللہ والو، اللہ جل شانہ نے موقع دیا ہے، ورنہ پتہ کیا ہوگا قیامت کے دن اگر برازیل اور چلی، دنیا کا آخری کنارہ، ارجنٹائن، برازیل اور چلی، وہاں کا رہنے والا ایک مسلمان یا ایک غیر مسلم، اس نے قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے عدالت میں دعویٰ کر دیا کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ تک پہنچ کے کملی والے کا اس نے کلمہ نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس نے میری ہدایت کی دعا بھی نہیں مانگی. اللہ میرے لیے رویا نہیں تھا، یا اللہ میرے لیے تڑپا نہیں تھا، اللہ اس سے پوچھ کیا میرا حق نہیں تھا. بولو کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب بن پڑے گا؟ کوئی جواب آئے گا میرے دوستو؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ میں اس دن جا رہا تھا نولکھا بازار، لنڈے بازار میں آگے وہ ایک سکھوں کا گردوارا ہے. یہ جوان میرے ساتھ تھا، میں اندر چلا گیا. کہنے لگا کہیں بیٹھو، آپ انڈیا کے سکھ آئے ہوئے تھے، آپ کو فلاں چیز کھلائیں. میں وہاں بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے. وہ تصویریں لگی ہوئی تھی اور تصویر میں لگا ہوا تھا کہ ایک بندے کی انہوں نے آگے اوپر سے کھوپڑی اتار دی اور اس کو کہا کہ تو سکھ دھرم چھوڑ دے. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. میں سوچتا رہا، بیٹھا رہا. میں نے کہا الہی، اس دنیا کے اندر انہوں نے تیرے حبیب کی ظاہری سنت بنا دی، داڑھی بڑھائی، پگڑی پہنی، تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پہ نہ آئے. یا اللہ یہ جہنم میں جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ اے اللہ اس جگہ کو اپنے حبیب کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مرکز بنا دے. سکھوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ہندوؤں کے لیے یقین جانیے. اور کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں کو بڑھائیں. تمنگری چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، اپنی پریشانیاں ختم کرانا چاہتے ہیں، اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہیں اور 100% حل چاہتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں امت کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. اولاد چاہتے ہیں، بے اولادوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں.
صحت چاہتے ہیں بیماروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، ہدایت چاہتے ہیں بے ہدایتوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، نیکی چاہتے ہیں گناہگاروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، شب بیداری چاہتے ہیں سوئے ہوئے اور غافلوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، رزق چاہتے ہیں فقیروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، مفلسی ختم کرنا چاہتے ہیں مفلسوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، محتاجی ختم کرنا چاہتے ہیں محتاجوں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، اپنی دعاؤں کو مانگنا شروع کر دیں، اللہ جل شانہ سے مانگنا ایسے تڑپ کے ساتھ کہ جیسے اپنے لیے مانگتے ہیں، ہاں یہ ذرا خیال رہے، اس تڑپ کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ، اس حاجت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ جیسے اپنے لیے اپنا بچہ بیمار ہو، اس وقت کیسی طرف ہوتی ہے، ساری امت کے بچے بیمار ایسی طرف آ جائے، تیرے گھر میں روٹی نہ ہو، تیرے ہاں کیا بے چینی ہوتی ہے، ساری امت کے مفلسوں کے گھر روٹی نہ ہو، تیرے اندر ایسی طرف آ جائے، اور تجھے اپنے کلمے کا یقین ہے کہ میں بغیر کلمے کے نہ مروں، میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، امت کا کوئی طبقہ، امت کا کوئی فرد بغیر کلمے کے مر گیا، تیرے اندر ایسی بے چینی ہو، تیرے اندر ایسی بے قراری ہو، تیرے اندر ایسی تڑپ ہو۔ ارے جس کے اندر یہ تڑپ ہوگی، جس کے اندر یہ بے چینی ہوگی اور جس کے اندر یہ بے قراری ہوگی، اللہ جانتا ہے میرا رب اسے نوازے گا، میرا رب اسے نوازے گا۔ کیوں؟ احسان کرنا رب کا شیوا ہے، احسان کرنا رب کی شیوا، احسان کرنا پیغمبری شیوا۔ آپ کر کے دیکھ تو احسان، ہاں تو کیا سمجھتا ہے؟ دعائیں مانگ اور مانگ تڑپ سے اور مانگ طلب سے اور مانگ بے چینی سے، اور اس کو خبر بھی نہ ہو، رات پوے تے دے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد خدا کی ستیاں آن جگاوے، اسے خبر ہی نہیں ہے، وہ تیری دشمنی میں لگا ہوا تو اس کی خیر خواہی میں لگا ہوا، اسے خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے غیبانہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ وہ چاہتا ہے تو فقیر بن جا، تو چاہتا ہے وہ امیر بن جائے، وہ چاہتا ہے تو مریض ہو جا، تو چاہتا ہے وہ شفایاب ہو جائے۔ میرا رب نوازے گا، میرا رب عطا کرتا ہے، دنیا اور آخرت کی برکتوں کو اللہ پاک دیتے ہیں۔ اللہ پاک پھر نسلوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص جتنا پریشان ہے اتنا پریشان لوگوں کے لیے دعا کرے، اور بہت زیادہ پریشان ہے تو اپنی دعائیں کرنا چھوڑ دے، بلک بلک کے، تڑپ تڑپ کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کرے۔ ان کے لیے دعا کریں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی فاقوں میں بہت زیادہ نوبت ہے، یہاں تک کہ فاقوں سے آخری حال ہو گیا ہے، میرے اللہ سے کہیں جب میرا رزق ہے نا اکٹھا مجھے دے دے، چلو 4 دن تو میرے سکھے گزر جائیں۔ مختلف روایات میں مختلف الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ یہ ہے کہ اسے ایک آٹے کی گندم کی بوری اسے دے دی گئی، اس نے کہا بس تیرا رزق یہی ہے۔ میری کہنے لگی، اس نے کہا اللہ کا بندہ اتنا کیا کریں گے، کھا لے کچھ اوروں کو بھی دے دے۔ اس نے کھا لیا، اوروں کو دے دیا، پھر اور آنا شروع ہو گیا، پھر اوروں کو دے دیا، پھر اور آنا شروع ہو گیا، پھر اوروں کو دے دیا، اس کی نسلوں میں کبھی رزق ختم نہ ہوا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ روٹی غور سے سمجھیے گا، یہ روٹی تو وہ بھی دے سکتا ہے جو آخرت کو نہیں مانتا، دعا ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، مرنے سے پہلے کا نظام، روٹی، کپڑا، راشن، گھر، چھت، یہ تو وہ بھی دے سکتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ تو یہ دعا کا نظام صرف
مومن دے سکتا ہے بات یہ نہیں ہے، یہ دعا صرف مومن دے سکتا ہے. یہ اللہ پاک نے جو دعا کا جو ہتھیار دیا ہے یہ صرف مومن کو دیا ہے. اور اس دن جا رہا تھا ایک صاحب کہنے لگے وہ میں واپس جا رہا ہوں انگلینڈ میں. میں نے کہا کیا جذبہ لے کے جا رہا واپس؟ پہلے اپنی جاب پہ جا رہا ہوں. میں نے کہا نیت بدل، اپنے کام پہ نہیں جا رہا تو سارے انگلینڈ والوں کی دل میں خیر خواہی لے کے جا رہا ہوں، میں یہ نیت کر لوں. پھر میں نے اپنا واقعہ سنایا. ہم 2 جیپیں تھی اس 4x4 کی، سارا بہاولپور کے آخر میں جہاں جگہ جگہ ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے. پانی جب ختم ہو جاتا ہے میلوں پانی نہیں ہے، سسک کے انسان بھی اور جانور مر جاتے ہیں. اور جو ہمارے ساتھ صاحب سے ڈرائیو کر رہے تھے وہ بڑے پروفیشنل قسم کے شکاری تھے. وہاں ہرن ہوتے ہیں، کلور ہوتے ہیں اور بڑے عجیب و غریب جانور ہوتے ہیں. عرب کی ریاستوں کے شہزادے وہاں جو ہیں وہاں شکار کھیلنے آتے ہیں. انہوں نے شکار گاہیں پاکستان سے ٹھیکے میں لی ہوئی ہیں ساری کی ساری. ہمارے جی میں شاید یہاں لوگ وہ لوگ رہتے ہیں جن کو ایمان کا، کلمے کا، نماز کا، ذکر کا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں. مجھ سے کہنے لگے کہ ہم رات کو یہاں آتے ہیں، ایک طرف جو ہے رینجر ہوتی ہے اس کا خوف بھی ہوتا ہے اور دوسرا شکار بھی ڈھونڈنا ہوتا ہے. ہمیں ہرن نہیں ملتا، ہماری جیپ کے سامنے بھی ہرن بھاگ کے یوں جا رہے، کوئی یوں جا رہے یوں جا رہے. میں نے کہا نیت بدلی ہوئی ہے. ہمارا جذبہ ہوتا ہے ہرن کو مارنے کا، آج جذبہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت پہ لانے کا. جب جذبہ بدلتا ہے، میں نے اس شخص کو بتایا، میں نے کہا اب انگلینڈ میں جا رہا، جذبہ بدل کے جاؤ. کہ سارے کے سارے انگلینڈ والے ان کے پاس دنیا کی ساری سہولتیں موجود ہیں، مرنے کے بعد ساری سہولتیں چھین لی جائیں. موت کے بعد کیا بنے گا؟ اس لیے ایک بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں، مسلمان کے پاس 2 پیکج ہیں، ایک پیکج مرنے سے پہلے کا، ایک پیکج مرنے کے بعد کا. اور جو مسلمان نہیں اس کے پاس ایک پیکج ہے، وہ ہے مرنے سے پہلے یہی زندگی ہے، بس جو کھانا ہے عیاشی کرنی ہے، جو انجوائے کرنا ہے کر لو. مسلمان کے پاس 2 پیکج ہیں. جس کے پاس 2 پیکج ہوتے ہیں وہ ایک پہ ٹھہرتا نہیں، وہ اگلے پیکج کو بھی دیکھ کے چلتا ہے، سنبھال کے چلتا ہے. آج ساری امت آپ کی دعاؤں کو، ساری امت کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میری دعاؤں کی ضرورت ہے، محتاجوں کو ضرورت ہے، مریضوں کو ضرورت ہے، فقیروں کو ضرورت ہے. ایمان جن کے پاس نہیں، اعمال جن کے پاس نہیں، جو ایمان کے فقیر ہیں، جو اعمال کے فقیر ہیں، جو کلمے سے محروم ہیں، ان کو ضرورت ہے میری آپ کی دعاؤں کی، ان کو ضرورت ہے میری آپ کی خیر خواہی کی. سب کو ضرورت ہے. اپنی دعاؤں کو بڑھائیں میرے دوستوں، اپنی دعاؤں کو طاقتور کریں. ایک بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اگر اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی امت کے لیے ضرور دعا کریں. اللہ پوری امت کی مغفرت کر دے، اللہ سارے عالم کو ہدایت دے دے. یہ کم از کم اتنا تو دعا کر لیا ہی کریں. ساری امت کی مغفرت فرما اور سارے عالم کی مغفرت فرما. ساری کی ساری امت کو سرور کون کی محبت کا غلام بنا. اللہ اپنی زندگی اور تابعداری کرنے والا بنا. اپنی دعاؤں میں، اپنے صدقے میں، اپنے ذکر میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے اعمال میں، اپنے مراقبے میں سارے عالم کے لیے مانگے، ساری امت کے لیے مانگے، امت کے ہر فرد کے لیے مانگے. اللہ سمندری کے دروازے کھول دے گا، اللہ برکت کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک عافیت کے دروازے کھول دے گا، اللہ پاک کرم کے دروازے کھول دے گا. پھر پتہ ہوگا کیسے؟ ابھی ہفت تھی نا، پنکھے چلے، اے سی چلا، کوئی ٹھنڈک کا احساس ہوا نہیں ہوا؟ ہاں، 1 گھنٹہ ہفت میں گزاری ہے، 1 گھنٹہ ہفت میں گزرا ہے، اس کے بعد ٹھنڈک کا احساس بہت بڑھ گیا ہے. یاد رکھنا دعائیں بھی ایسی ہوں گی. بعض اوقات دشمنوں کے لیے دعائیں دل نہیں چاہے گا، کرتے رہے گا کرتا رہے گا. پھر جب اللہ ٹھنڈک کا احساس دے گا نا، پھر دعائیں چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. پہلے کرنے کو دل نہیں چاہے گا، پھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہے گا. اب باہر والے بھی کہتے ہیں، آ کے دروازہ کھولتے کہ اندر اے سی چل رہا ہے، اور کہتے جگہ نہیں ہے اور فل ہو گیا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے.
مشقت کے بقدر جو ہے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. جتنا مجاہدہ ہوتا ہے اتنا مشاہدہ ہوتا ہے. آج کے بعد اپنی دعاؤں میں کچھ اضافہ کریں گے اللہ والے. انقلابی تبدیلی آنی چاہیے دعاؤں میں. آج سے پہلے اپنا تن تھا, اپنا من تھا, زیادہ سے زیادہ اپنی اماں تھی, اپنے ابا تھا, اپنی اولاد تھی. یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اوروں سے مانگنے پہ, اوروں کے لیے مانگنے پہ اتنا مل سکتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ دشمن کے لیے مانگنے پہ دروازے رحمت کے, عطا کے, شفقت کے, عنایت کے, حضوری کے کھل سکتے ہیں. آج ایک احساس ہوا, پتہ چلا کہ نہیں, ایک زندگی کا نظام اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ اس کو محروم کرے اسے عطا کر, جو ظلم کرے اسے معاف کر. ایک اور بھی نظام ہے. اتنا نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اتنا تو کر لے, اتنا تو کر لے, اتنا تو کر لے کہ ان کے لیے غائبانہ دعا تو مانگ, لیکن مان دل سے. اب ہم بیٹھ کے اللہ پاک کا ذکر کریں گے اور دعا کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ہمارے من کے اندر سے, بھائی کوئی ایک آدھ آتا ہے تو آنے دو, اتنے بھی جگہ تو ہے, بلا لے بھائی, جتنے اندر بلا لو. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اور سے سمجھیے گا, آخری باتیں ہیں, ذرا توجہ سے, دھیان سے دیکھیں. یہ جو دعا ہم کریں گے اور ذکر کریں گے, یہ ساری دعا ہے. اس دعا میں اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے اللہ پاک سے مانگے کہ یا اللہ, جو خیر تو ہمیں عطا فرماتا ہے نا اللہ, پہلے کے پہلے جو ہے, پہلے تو ان لوگوں کو عطا فرما جو محروم ہیں. دیکھو بات سنو, سخی کا لنگر جو بانٹتا ہے نا, سخی پہلے اس کے لیے لنگر کا حصہ رکھ لیتا ہے نا. ہاں, جو سخی کا لنگر بانٹتا ہے نا, میری بات کو غور سے سننا سمجھنا, جو سخی کا لنگر بانٹتا ہے, سخی پہلے اس کے لیے کیا کر لیتا ہے, حصہ نکال دیتا ہے. میرے اللہ جل شانہ کا اور میں حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعاؤں کا لنگر تم بانٹ, اللہ تجھے معلوم نہیں کرے گا. جتنا کسی کے اندر درد ہوگا, جتنا کسی کے اندر سوز ہوگا, اتنا اللہ جل شانہ اس کو عطا فرمائیں. تو پھر آج بھی, ابھی بھی, آئندہ بھی اپنی دعاؤں کے اندر امت کا حصہ ملا ہے. امت کا کہہ رہا ہوں, مسلمانوں کا نہیں کہہ رہا ہوں, غور سے سمجھیے گا. امت میں غیر مسلم بھی آ رہے ہیں, امت میں مسلمان بھی آ رہے ہیں. امت کا حصہ ملا ہے, امت کا حصہ ملا. جب امت کا حصہ ملے گا نا, امت کا حصہ ملے گا, تو پھر ہمارے من کے اندر سے غیر مسلم کے لیے نفرت نکل جائے گی, نفرت نکل جائے گی. جب غیر مسلم کے لیے نفرت نکل جائے گی, میرے دوستو وہ پتہ کیا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو جدی پشتی مسلمان ہیں, اور کتنے ایسے ہیں جن کی 7 نسلیں, 5 نسلیں, 4 نسلیں, 20 نسلیں پہلے کیا تھے, ہندو تھے, سکھ تھے, کیا تھے, غیر مسلم تھے. اگر ہمارے ساتھ کوئی خیر خواہی نہ کرتا, آج بھی ہم کسی مندر کی پوجا کر رہے ہوتے, کوئی خیر خواہی کرنے والا ملا تو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا کر رہے. ارے نام تو لے رہے, یہ نام بھی میرے دوستوں گھاٹے میں نہیں جائے گا. ہمیں جس گھر کے اندر محمد نام کے 2 بچے ہوں, 2 افراد ہوں, فرشتے روز اس گھر کی زیارت کرتے ہیں. جس گھر کے اندر احمد ہو, فرشتے اس گھر میں رحمتیں بھیجتے ہیں, اللہ کی رحمتیں عطائیں آتی. تمہیں کیا خبر, اس نام کے اندر کوئی ایسے عام کا نام ہے. تو دعاؤں کے اندر میرے دوستوں, دعاؤں کے اندر یہ کیفیت ہماری بڑھتی چلی جائے, یہ کیفیت ہماری بڑھتی چلی جائے. اب ایسی دعا مانگے اللہ پاک سے, ایسی دعا مانگے کہ یہ دعا آخری وقت تک ہمارا ساتھ دے, کہ ہم ساری کی ساری امت کے لیے درد سے مانگنے والے بن جائیں.
ہر قوم کے لیے، ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر فقیر غریب امیر کے لیے، ہر مسلم غیر مسلم کے لیے، ہر بت کے پجاری کے لیے، ہر سورج کے پجاری کے لیے، ہر پیپل اور گائے کے پجاری کے لیے، ہر آگ کے پجاری کے لیے مانگنے والے بن جائیں، تڑپنے والے بن جائیں. کیا خیال ہے؟ اچھا جب یہ آئے گا، یہ فرقہ بازی کی جو آگ لگی ہے ساری ختم ہوگی نہیں ہوگی؟ بھائی جو ہندو کے لیے مانگنے والا ہے، جو ہندو کے لیے اور جو غیر مسلم کے لیے، عیسائی کے لیے، یہودی کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہے، آپس میں جھگڑے تمہارے ختم ہو گئے. یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں ہے، ہوئے نہ ہوئے. اب اللہ پاک سے بیٹھ کے مانگیں گے، سارے عالم کے لیے مانگے، اپنے لیے بھی مانگے. لیکن بڑی سخاوت ہے، چھوٹی سخاوت ہے، اور بڑی سخاوت یہ ہے، بڑی سخاوت کہ ہم جو ہے اپنے لیے کچھ نہ مانگے، اور چھوٹی سخاوت یہ ہے کچھ اپنے لیے کچھ اوروں کے لیے. ٹھیک ہے نا؟